تعالیٰ کسی نعمت سے ہمیں نوازتے ہیں ہم شکر کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ شکر کرتے ہیں. جب ہمارے اوپر کوئی حال آتا ہے تو ہم صبر کرتے ہیں. آدھا ایمان شکر ہے، آدھا ایمان صبر ہے. یہ نہ ہمارے اندر شکر رہا نہ ہمارے اندر صبر رہا. یہ سب سے بڑے نقصان کی بات ہے. ہاں تو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ اپنے جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کو اللہ کے حکم کے اوپر استعمال کرنا، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک مستقل اپنے جسم کو عبادات کے اندر تھکانا، اس تھکانے کو اللہ کا شکر کہتے ہیں. اللہ کا کیا کہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے پاس آئے، آ کر لیٹ گئے، پھر فرمایا عائشہ چھوڑو مجھے، میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں. کھڑے ہو کر عبادت کرنی شروع کی. اتنا روئے اللہ کے سامنے کہ آنسوں سے داڑھی تر ہو گئی. سجدے میں گئے، اتنا روئے زمین تر ہو گئی. گود مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تر ہو گئی. اتنا روئے اللہ کے سامنے. پوچھا یا رسول اللہ اتنا روئے؟ فرمایا یہ اس واسطے رویا ہوں کیا آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے. فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ سوچو تو صحیح، جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں کے معاف ہونے پر شکر میں رو رہے ہیں، اگر ہم اس کا ایک حصہ اپنے گناہوں پر رو لیں تو کہیں سے کہیں بات پہنچ جائے. تو ایسا ہمارا شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہونا چاہیے. آنے والے حالات کے اوپر صبر ہونا چاہیے. جتنا صبر ہوگا اتنا ہی کام آدمی چلے گا. اگر صبر نہیں ہے تو رات ہمارے حضرت فرما رہے تھے جہاں تک صبر ہے وہاں تک سفر ہے، جہاں صبر ختم وہاں سفر ختم. پھر تین چیزیں بتائی اپنے ہمارے اندر، یہ چار پانچ چیزیں ہیں. ایک تو ہم صبر کرتے ہیں جب حالات آ جاتے ہیں. پھر ہم دشمن کے اوپر کوئی حال آتا ہے تو ہم خوش نہیں ہوتے، اور ہم جس چیز کے اوپر اتر جاتے ہیں اس چیز کے اوپر جم جاتے ہیں اچھی طرح، پھر ہم پیچھے نہیں ہٹتے. یہ بڑی بنیادی چیز ہے کام کرنے والوں کے واسطے. وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی چیز کے اوپر عزم کر لو تو اب اللہ کے اوپر توکل کرو. یہ نہیں ہم یہ کر لیتے یہ کر لیتے، یہ سوچ لیتے یہ سوچ لیتے. یہ استقامت نہیں ہوتی جن کے اندر، پھر وہ کام کے اندر جم نہیں، پھر ان سے کوئی کام نہیں ہوتا. بڑا سب بڑے کام کرنے کے واسطے طبیعتوں کے اندر استقامت کا ہونا، طبیعتوں کے اندر ٹھہراؤ کا ہونا، طبیعت کے اندر جماؤ کا ہونا ہے بہت ضروری چیز. پھر اسی کے ساتھ ساتھ آخری بات یہ فرمائی کہ جو اللہ تعالی نے مقدر کر دیا ہم اس کے اوپر راضی رہتے ہیں. بس یہ 15 خصلتیں تھیں. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہاء ادباء کادوا ان یکونوا انبیاء، یہ تو سب کے سب فقیہ ہیں، یہ سب کے سب دین کی پوری سمجھ رکھنے والے ہیں. قریب تھا یہ سب کے سب نبی ہو جاتے، قریب تھا یہ سب کے سب کیا ہو جاتے. تو میرے محترم دوستو، ان اوصاف کو پیدا کرنے کے واسطے، اپنے اندر ان خصلتوں کو پیدا کرنے کے واسطے، اپنے اندر ان باتوں کو پیدا کرنے کے واسطے اس محنت کی ضرورت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کی مبارک محنت ہوا کرتی تھی. دیکھو یہ خصلتیں، میں بہت اہم بات آپ سے ذرا میری بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ خصلتیں وہ بیان کر رہے ہیں جو باہر سے چل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. سوچو تو صحیح، جو ساتھ رہنے والے مستقل، جو خصلتیں ان کے اندر ہیں، جو صفات ان کے اندر ہیں، وہ باہر رہنے والوں کے اندر صفات ہے. جو عمدگی، جو بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسے حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کے یہاں دین جو تھا وہ مجموعے کے اندر تھا، افراد کے اندر نہیں تھا. اس زمانے کا سب سے بڑا حادثہ یہ ہوا ہے کہ دین وہ افراد کے اندر تقسیم ہو کر رہ گیا ہے. دین کی جو خوبیاں ہیں وہ افراد کے اندر تقسیم ہو کر رہی ہے. میری بات کو بڑے دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریے. مجموعے کے اندر سے کامل دین نکلتا جا رہا ہے، مجموعے کے اندر سے کامل خصوصیات نکلتی جا رہی ہیں. امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ 10 چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے. عبادات کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، سنتوں پر عمل کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کا حاصل کرنا، علم کا حاصل کرنا. اس طرح کی 10 چیزوں کا مجموعہ امام غزالی نے بتایا ہے کہ ان 10 چیزوں کا نام مجموعے کا دین ہے. یہ مجموعے کا دین جو امت سے نکلا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مجموعے کی محنت ختم ہو کر رہی ہے. مجموعے کیا محنت ہو کر رہ گئی ہے؟ ختم ہو کر. ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں یہ مجموعے کا دین اس وجہ سے امت کے اندر تھا، یہ مجموعے کا دین اس وجہ سے امت کے اندر تھا کہ جو صفت جس کے اندر تھی وہ اس صفت کو لے کر عوام میں اترا ہوا تھا. جہاں یہ صفت جب تقسیم ہوا کرتی تھی وہاں امت جمع ہوا تھا، وہاں امت کیا ہوا کرتی تھی؟ جمع ہوا تھا.
اس واسطے سب سے پہلی چیز اس بات کا عزم کر لیں ہمارے سارے دہلی والے کہ ہمیں اپنی مسجدوں کو مسجد نبوی کے طرز پر آباد کرنا ہے. یہ مسجدوں کے اندر ان صفات کے حلقے لگے، مسجدوں کے اندر ان چیزوں کی ان باتوں کے حلقے روزانہ مسجدوں کے اندر لگے، روزانہ مسجدوں کے اندر ان صفات کا سیکھنا سکھانا ہو. پھر کہیں جا کے مجموعے کے اندر دین آئے گا. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایسی ہوتی ہے مسجدیں جیسے بجلی کے ٹرانسفارمر ہوتے ہیں. بجلی گھر کے اندر بجلی ہوئی تو محلے کے اندر بجلی جائے گی، اگر بجلی گھر کے اندر ہی بجلی نہیں ہے تو محلے میں بجلی نہیں جائے گی. یہ اعمال ہماری مسجدوں کے اندر سے ختم ہو گئے، اس واسطے ہماری زندگیوں سے عمل ختم ہوتے چلے گئے. ہماری مسجدیں سامانوں سے بھر گئی، ہماری مسجدیں عمدہ قالینوں سے بھر گئی، ہماری مسجدیں عمدہ لائٹوں سے بھر گئی. قرب قیامت ہے، قرب قیامت حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اعمال سے مسجدیں خالی ہو جائیں گی، سامان سے مسجدیں بھر جائیں گی. حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کے ہاں سامان سے مسجدیں خالی تھی، اعمال سے مسجدیں بھری ہوئی تھی. ایسی مسجد عریش کا عریش عیسیٰ علیہ السلام، عریش موسیٰ علیہ السلام، ایسا عریش چھوڑ دو میری مسجد کو. جتنی مسجد کے باہر بارش ہوتی اتنی مسجد کے اندر بارش ہوتی. مسجد کے اندر چراغ نہیں تھا، مسجد کے اندر قالین نہیں تھے، مسجد کے اندر ایسی سہولت کی چیزیں نہیں تھی. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے. 9 ہجری گزر گئے، 9 سال گزر گئے، 9 ہجری کے داخل ہوئے اسلام میں تمیم داری جنہوں نے مسجد نبوی کے اندر چراغ کو جلایا ہے. ذرا سوچو تو صحیح. لیکن وہ اعمال اس مسجد کے اندر ہو رہے تھے. ساری دنیا ان اعمال سے روشن ہوئی ہوئی تھی، ساری دنیا ان اعمال سے منور تھی. ان اعمال کو ہمیں اپنی مسجدوں کے اندر پیدا کرنا ہے. ان اعمال کو اپنی مسجدوں کے اندر کیا کرنا ہے؟ پیدا کرنا. ایسا معمول ہماری مسجدوں کے اندر بنے. ایمان کے حلقے ہماری مسجدوں کے اندر لگے، تعلیم کے حلقے ہماری مسجدوں کے اندر لگے، سیکھنے سکھانے کے حلقے ہماری مسجدوں کے اندر لگے. ہماری مسجد نبی کے طرز پر آ جائے، اس سے ہمارا دہلی تبدیل ہوگا. صرف مشورے کرتے رہے ہم بیٹھ کر، صرف ہم خیالات کرتے رہے بیٹھ کر، ہم صرف کرتے رہے بیٹھ کے، اس سے کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. دیکھو تبدیلی لانے کے لیے ان اعمال کا ہونا ضروری ہے جن سے تبدیلی آتی ہے. حق اندھیرے کو بھگانے کے واسطے روشنی لے جاتی ہے، اندھیروں کو بھگانے کے واسطے ڈنڈے نہیں چلایا جاتا. حضرت جی کا بیان ہے مولانا یوسف صاحب. جب روشنی آتی ہے اندھیرا خود بخود چلا جاتا ہے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. یہ وہ اعمال ہے جس سے تبدیلی آئے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنی مسجدوں کو مسجد نبوی کے طرز پر آباد کرو. تم اپنی مسجدوں کو مسجد نبوی کے طرز پر آباد کرو گے 3 تبدیلیاں علاقے کے اندر آئیں گی. سب سے پہلی تبدیلی آئے گی انفرادی زندگی بدلے گی. دوسری تبدیلی آئے گی گھروں کا ماحول بدلے گا. تیسری تبدیلی آئے گی پورا شہر ایسا بن جائے گا جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مدینہ منورہ. سب سے پہلی تبدیلی کیا ہے؟ انفرادی زندگیاں بدلیں گی. انفرادی زندگی جو بدلتی ہے وہ اعمال سے بدلتی ہے. اعمال کا جہاں ماحول نہیں ہوتا وہاں انفرادی زندگیوں کے اندر تبدیلی نہیں آتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا انفرادی زندگی ایسی بدلا کرتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا انفرادی زندگی ایسی بدلا کرتی تھی ان اعمال کے ذریعے. واصلہ ابن اسقا مسجد میں آئے، آ کر بدل گئے. سمامہ ابن اسال مسجد میں آئے، آ کر بدل گئے. عمیر ابن وہب مسجد کے اندر آئے، آ کر بدل گئے. ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں آئے، آ کر انہوں نے اپنی توبہ قبول کروا لی. وفد ثقیف مسجد میں آئے، آ کر بدل گئے. طفیل بن عمر الدوسی مسجد میں آئے، آ کر بدل گئے. یہ ساری تبدیلیاں انفرادی طور پر کہاں آ رہی ہیں؟ مسجد کے اندر آ رہی ہیں. طفیل بن عمر الدوسی وہ ہیں جنہوں نے کان کے اندر روئی گھسائی ہوئی تھی کہ میرے کان میں کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ پڑ جائے. مسجد حرام میں داخل ہوئے، داخل ہوتے ہی دل نے کہا اے طفیل تو عربی کو جانتا ہے اچھی طریقے سے، اچھے بری بات کو جانتا ہے، ذرا بات تو کان میں سے روئی تو نکال. کان میں سے روئی نکال کر بات سنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. سوچو تو صحیح، جس آدمی نے کان کے اندر روئی گھسائی ہوئی تھی اللہ اس آدمی کے ذریعے ایسے آدمی لے کر آئے جنہوں نے ساری دنیا کے کانوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات داخل. یہ طفیل بن الدوسی ہیں جن کے ذریعے 80 گھرانوں نے بات قبول کی. ان 80 گھرانوں میں سے ایک گھرانہ امام المحدثین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سمامہ ابن اسال مسجد کے اندر آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمامہ ہماری بات قبول کر لو. نہیں ہم آپ کی بات قبول نہیں کریں گے. سمامہ مان جاؤ. نہیں ہم نہیں مانیں گے. ان تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکری. اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو ایک خون ہے جسے آپ قتل کر دیں گے. اگر آپ انعام کریں گے تو بڑا انعام بڑا قدردان مجھے پائیں گے. ایک دن اسی طرح گزر گیا، دوسرا دن اسی طرح گزر گیا، تیسرا دن. میں آپ سے کیا عرض کروں گا کہ آپ سمجھو ہماری بات کو.
ہمارا حضرت یہ فرما رہے تھے جس طرح ایک ڈاکٹر مریض کو رکھتا ہے اسپتال میں، اس طرح ثمامہ ابن اسال کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں رکھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر آ کر نبض دیکھتا ہے، نہیں جی ابھی دوا کی اور ضرورت ہے، ابھی اسپتال کے ماحول کی اور ضرورت ہے، ابھی اتنی طاقت پیدا نہیں ہوئی کہ باہر کے مرض کا مقابلہ ہو سکے، باہر کی فضا کا مقابلہ ہو سکے۔ اسی طرح ثمامہ ابن اسال کو مسجد کے اندر رکھ رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور روزانہ دیکھ رہے آ کر، یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے، 3 دن تک ایمان کے حلقے دیکھے، 3 دن تک فرشتوں کا نزول ہوتا رہا، 3 دن تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، 3 دن تک صحابہ رضی اللہ مجمعین کی زندگی کو دیکھا، باہر نکلے غسل کر کر آئے اور آ کر کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ عمیر ابن وہب قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا اے عمیر کیوں آئے ہو؟ یا رسول اللہ رشتہ داروں سے ملنے آیا ہوں۔ اے عمیر تلوار کیوں لائے ہو؟ جس تلوار نے ہمارے آپ کے درمیان بہت دوری پیدا کر دی۔ اے عمیر کعبے کے پردے کے نیچے فلاں آدمی سے کیا بات کر رہے تھے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آپ بالکل سچے آدمی۔ تبدیلی چاہیے نا، تبدیلی ماحول کے تبدیلی سے آدمی تبدیل ہوتا ہے۔ جس برے ماحول میں پڑا ہوا ہے اسے کبھی تبدیلی کا احساس نہیں ہوتا۔ جو گرمی میں ہے اسے سردی کا نہیں پتا، جو سردی میں ہے اسے گرمی کا نہیں پتا، جو برے میں ہے اسے اچھے کا نہیں پتا، جو اچھے میں ہے اسے برے کا نہیں پتا۔ اس برے ماحول سے نکال کر اچھے ماحول میں لے کر آنا، یہ ماحول کی تبدیلی ہے۔ اس طرح ہم گشتوں کے ذریعے، ملاقاتوں کے ذریعے، جس طرح ڈوبے ہوئے آدمی، حضرت فرمایا کرتے تھے ڈوبے ہوئے آدمی کو پانی سے نکالا جاتا ہے۔ ایک آدمی پانی میں ڈوب گیا، غوطہ خور پانی سے نکال کر لاتے ہیں، پانی میں بیٹھ کر کوئی بات نہیں کرتا، ابھی پانی میں بیٹھ کر بات چیت شروع کرتے ہیں، بھئی آپ کیوں ڈوبے؟ آپ کی ناک میں سے پانی جا رہا ہے، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ آپ کے منہ میں سے پانی جا رہا ہے، آپ کو کیسا لگ رہا؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا، آپ کو کیسا لگ رہا؟ جواب دے گا کوئی آدمی ڈوبتا ہوا؟ نہیں، سب سے پہلے اسے پانی سے باہر نکالا جائے گا۔ نمبر دوسری چیز، پیٹ میں بھرا ہوا پانی اس کا وہ باہر نکالا جائے گا، پھر اس کے ہوش حواس درست ہوں گے، پھر یہ بتائے گا کہ میں کیسے گرا تھا پانی میں، کیسے ڈوبا تھا پانی میں، کیسے میرے منہ میں پانی بھرا تھا۔ نہیں، بالکل یہی حال بازار میں رہنے والے آدمی کا ہے۔ وہ بازار کے ماحول میں ہے، آپ اس برے ماحول میں اس کی برائی بیان کر رہے ہیں، اس برے ماحول میں گاہک وہاں موجود، وہاں دکاندار موجود، وہاں ایک ماحول بنا ہوا ہے، وہاں کیسے بات کو قبول کر لے گا؟ احب البلاد الى اللہ تعالی مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها۔ سب سے ناپسندیدہ جگہ ہے بازار۔ مشکات شریف کی روایت ہے، یہودی آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہنے لگا اللہ کے نزدیک زمین کی سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ آپ خاموش رہے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے جبرائیل سب سے زمین کی اچھی جگہ اللہ کے نزدیک کون سی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام خاموش رہے، نہیں پتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس آیا کر کہنے لگے مجھے ایسا اللہ کا قرب ملا ہے، آج سے پہلے ایسا قرب کبھی نہیں ملا۔ ہمارا حضرت یہ فرماتے ہیں جب جبرائیل علیہ السلام جنہیں بشری حاجت نہیں ہے، نہ کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ بیوی کی ضرورت، نہ بچوں کی ضرورت، جب یہ مسجد کا سوال کرنے گئے اللہ کو ان کا اتنا قرب ملا۔ اگر ایک ایمان والا اپنی بشری ضرورت چھوڑ کر، بیوی بچوں کو گھر میں چھوڑ کر، دکان کو چھوڑ کر، کھانا پینا کمانا چھوڑ کر مسجد میں وقت دے گا، اسے اللہ کا کتنا قرب ملے گا؟ اسے اللہ کا کتنا قرب ملے گا؟ فرمایا اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے سب سے زیادہ زمین کا پسندیدہ حصہ مسجدیں ہیں، سب سے زیادہ ناپسندیدہ حصہ بازار ہے، یہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے فرمایا۔ میرے محترم سمجھنے کی کوشش کرو اچھی طریقے سے۔ آج ہم مسجدیں چھوڑنے کو، آج ہم دکانیں چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں مسجد کے واسطے، آج ہم بیوی بچوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں مسجد کے واسطے، آج ہم کاروبار چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں مسجد کے واسطے۔ بڑی زبردست بات علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحب مرقات نے مرقات کے اندر لکھی ہے، فرماتے ہیں لو خیرت بین الجنت والمسجد، لو خیرت بین الجنت والمسجد لاخترت المسجد۔ اے علی اگر مجھے اختیار مل جائے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر مجھے اختیار مل جائے کہ اے علی تم جنت کو لوگے یا مسجد کو اختیار کرو گے، کس کو؟ جنت کو اختیار کرو گے یا مسجد کو اختیار کرو گے؟ تو میں جنت کے مقابلے میں مسجد کو اختیار کر لوں۔ کس کے مقابلے میں؟ جنت کے مقابلے۔ ہم تو دکان کے مقابلے میں مسجد اختیار نہیں کر رہے، ہم تو گھر کے مقابلے میں مسجد اختیار نہیں کر رہے، ہم تو کھیت کاروبار کے مقابلے میں مسجد اختیار نہیں کر رہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ میں جنت کے مقابلے میں مسجد کے اختیار کر رہا ہوں۔
بس میرے محترم دوستوں بزرگوں، دل کے اوپر بات لینے کی بہت ضرورت ہے اس وقت۔ آپ حضرات کب سے آپ حضرات اس کو ایسا معمول بنا لو اپنی مسجدوں کی آبادی کا، ایسی مسجدیں بنا لو کہ کسی کو مدینہ منورہ کی مسجدیں دیکھنی ہے وہ دہلی کی مسجدیں دیکھ لیا۔ اور آ رہے لوگ، ساری دنیا سے لوگ دہلی اس واسطے آتے ہیں کہ یہاں ہم کام سیکھ لیں، نبیوں والا آ کر کیسا کام۔ اگر ہمارے یہاں عملی شکل نہیں ہوگی، اگر ہمارے یہاں وہ طرز نہیں ہوگا، اگر ہمارے علاقہ ایسے علاقہ ہوگا، پورا یورپ بدل گیا، پورا امریکہ بدل گیا، ساری دنیا کے اندر اللہ نے کام پہنچایا اس کام کو جس کام کو اللہ نے دہلی سے شروع کروایا۔ آپ کی ذمہ داری کوئی معمولی ذمہ داری نہیں۔ حضرت جی کا بیان ہے بڑا پیارا، حضرت بیان کے اندر فرما رہے کسی آدمی کا کاروبار بڑھتا ہے تو اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اس کے کام بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح جب دین کا کام بڑھ گیا تو ہماری ذمہ داری بڑھ گئی۔ اس واسطے ایک ایک مسجد کے اندر ایسے ایمان کے حلقے، ایک ایک مسجد کے اندر ایسے تعلیم کے حلقے، اور وقت فارغ کرو۔ 24 گھنٹے بھی ماشاءاللہ کارگزاری سنا رہے تھے دہلی کی، کتنی مسجدیں ایسی ہیں جو 24 گھنٹے کی آبادی پر آ گئی۔ نوجوان طبقہ رات کو مسجدوں کے اندر وقت دے رہا، آہا اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر گزری ہے۔ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا وہ آدمی جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہو۔ کیسی بڑی فضیلت ہے۔ بس اس واسطے ہماری محنت ایسی ہو کہ 24 گھنٹے مسجدیں آباد ہو جائیں۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں، اسے انوکھی بات سمجھتے ہیں لوگ، یہ ہے حیرت کی بات۔ ایئرپورٹ 24 گھنٹے آباد ہے، اسٹیشن 24 گھنٹے آباد ہے، دواخانے 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں، شراب کے اڈے ناچنے گانے کی جگہ 24 گھنٹے کھلی ہوئی ہیں۔ جب یہ عیاشیوں کے اڈے 24 گھنٹے کھل سکتے ہیں، جب انسانی ضرورت کی جگہیں اسپتال اور اسٹیشن اور ایئرپورٹ 24 گھنٹے کھل سکتے ہیں، ہم آپ جیسے انسان مل کر انہیں 24 گھنٹے کھول سکتے ہیں، تو ایمانداری سے بتاؤ کیا اللہ کا گھر 24 گھنٹے نہیں کھل سکتا؟ کیوں نہیں کھل سکتا؟ ایسا نظام ہماری مسجدوں کے اندر قائم ہونا چاہیے، اور پورے دہلی کا یہ ماحول بنے کہ کوشش کر کے، گشت کر کے، ملاقاتیں کر کے افراد باقاعدہ تیار کرو، آدم سازی۔ یہ کام کرنے والوں کے درمیان محدود ہو کر رہ جائے، یہ کام کی ترقی نہیں، کام کی تنزلی ہے۔ کام کے اندر وسعتیں پیدا کرو، دلوں کے اندر سے دوریاں ختم کر دو پوری طریقے سے۔ اس بات کو چھوڑ دو یہ ہمارے ذہن کا آدمی ہے، یہ تمہارے ذہن کا آدمی ہے، یہ ہماری فکر کا آدمی ہے، یہ تمہاری فکر کا آدمی ہے، یہ ہمارے خیال کا آدمی ہے، تمہارے خیال کا آدمی ہے۔ اس سے ہم ملاقات کریں گے، اس سے تم ملاقات کرو گے۔ جو اس نظریے سے اس کام میں چل رہا ہے وہ اس کام کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ اس کام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہ کام کوئی فرقہ بنانے والا کام نہیں ہے، یہ کام کوئی جماعت بنانے والا کام نہیں ہے، یہ کام تو امت بنانے والا کام ہے، امت بنانے والا۔ اور امت جب بنتی ہے جب اپنے پرائے سب کو اپنا ہی سمجھا جائے، سب کو اپنا ہی۔ رات حضرت یہ بات کر رہے ہیں، تکالیف دینے والوں کو اپنا سمجھو، پتھر مارنے والوں کو اپنا سمجھو، منہ پہ دروازے بند کرنے والوں کو اپنا سمجھو، دروازوں سے دھکا دینے والوں کو اپنا سمجھو، جو کھلے عام ہماری برائیاں کر رہے ہیں ہم انہیں اپنا سمجھیں، پھر اللہ انہیں اپنا بنا دیں گے۔ قلوب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا ينظر الى انسابکم بل ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نسبوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قلوب کو دیکھتے ہیں، دلوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر دل کے اندر وسعت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عالم کی سطح کا کام لیں گے۔ اگر دلوں کے اندر تنگی ہے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کسی ادنا مسلمان کی حقارت بھی اگر دل کے اندر ہے اللہ کبھی عالم کی ہدایت کا کام نہ لے گا، اس کبھی نہیں لے گا۔ ہم ان مسجدوں کی آبادی کے ذریعے چاہتے ہیں۔ آپ ہر ایک کے پاس جاؤ، اٹھا کر ماحول کے اندر لے کر آؤ، آپ ہر ایک کے پاس جاؤ۔ فرمایا کرتے جتنے برے سے برے حال آدمی کے پاس جاؤ گے اللہ کو اپنے اتنے ہی قریب پاؤ گے۔ اس طرح ہم ایک ایک ایمان والے کو لے کر آئے مسجدوں میں۔ ہمیں اس طرح اپنی مسجدوں کو مسجد نبوی کے طرز پر لانا ہے۔ 2 کلمے ہمارا حضرت فرماتے ہیں، مسجد اعمال مسجد کے اندر آباد کرتے ہوئے باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو مسجد کے اندر لے کر آنا، یہ مسجد کی آبادی کا پورا خلاصہ ہے۔ یہ مسجد کی آبادی کا کیا ہے؟ پورا خلاصہ ہے۔ لانے والوں کو پابندی سے نماز پڑھوا رہے، لانے والوں کو ایمان کے حلقے میں بٹھا رہے، لانے والے جو ایمان کے حلقوں میں بیٹھ رہے ان کے ساتھ 4 تشکیلیں ہمیں اہتمام سے کرنی ہے۔ اپنے ایمان کے حلقوں کے اندر اچھی طرح سمجھ لو ہماری بات کو۔ سب سے پہلی تشکیل اللہ کے راستے میں نکلنے کی 4 مہینے کی تشکیلیں کرو۔ ہر ایمان والے کی 4 مہینے کے واسطے ہر ایمان والے کو آمادہ کرو، ہر ایمان والے کو 4 مہینے لگانے کے واسطے تیار کرو۔ ہمارے کام کا قوام یہ ہر سال کے 4 ماہ ہے۔
دوسری تشکیل ہمیں بڑے اہتمام کے ساتھ وہ مسجد کی آبادی کی تشکیل کرنی. تیسری تشکیل ہمیں گھروں کی تعلیم کی تشکیل کرنی. ہمارے دہلی کے ہر گھر کے اندر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم زندہ ہو جائے. اس کی تشکیل ہم ایمان کے حلقوں میں کریں, اس کی تشکیل ہم گشتوں کے اندر کریں, اس کی تشکیل ہم ملاقاتوں کے اندر کریں. ایسی محنت ہو. دیکھو سمجھ لو ہماری بات کو اچھی طرح. یہ ارتداد رک نہیں سکتا, یہ بے دینی کا ماحول تھم نہیں سکتا, یہ مسلمانوں کے اوپر جو آئے ہوئے حالات رک نہیں سکتے جب تک ایک ایک گھر کے اندر تعلیم زندہ نہ ہو جائے. میری بات سمجھیے گا اچھی طریقے سے. حضرت فرمایا کرتے تھے جس طرح برا ماحول اثر کرتا, جس طرح ٹھنڈک اور گرمی اثر کرتی ہے, ٹھنڈ چل رہی, چادر اوڑھی ہوئی ہے, گرمی آ جائے گی, پنکھے چل جائیں گے. سمجھ رہے نا, رات میں ٹھنڈ تھی, رضائیاں اوڑھ رکھی تھی, اب دھوپ نکلے گی, پنکھے چل جائیں گے. اس طرح یہ سردی اور گرمی اثر کرتی ہے, اسی طرح اچھا ماحول برا ماحول بند گھروں کے اندر جا کر اثر کرتا ہے. کھڑکیوں سے برا ماحول, دروازوں سے برا ماحول اندر داخل ہوتا ہے. بس میرے محترم سمجھ لو ہماری بات کو. اپنے گھروں کے اندر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کو زندہ کرنے کی ہمیں فکر کرنی ہے. روزانہ گھر کے اندر قرآن کے حلقے لگے. یہ قرآن کے حلقے ہیں جس سے سکینہ نازل ہوگا, یہ قرآن کے حلقے ہیں جس سے فرشتے نازل ہوں گے, یہ قرآن کے حلقے ہیں جس سے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نرم پڑا تھا. یہ قرآن کے وہ حلقے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرا سے اتر کر اماں خدیجہ کے ساتھ لگا رہے. میرے پاس جبرائیل آئے تھے, انہوں نے آ کر مجھے, یہ ہے وہ قرآن کے حلقے, سیرت سے ثابت, ہمارے کام کے اصول, ہمارے کام کے ضابطوں کے اندر ہے. حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا تھا ایک علاقے والوں کو کہ اپنے یہاں روزانہ قرآن کے حلقے لگایا کرو تعلیم کے. اس کے ساتھ کتابی تعلیم روزانہ ہو, ایک دن منتخب احادیث, ایک دن فضائل اعمال سے. روزانہ ہمارے گھروں کے اندر اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل, روزانہ ہمارے گھروں کے اندر 6 صفات کا مذاکرہ, روزانہ ہمارے گھروں کے اندر روزانہ کا مشورہ. یہ ہمارے گھروں کے اعمال. اپنے ایمان کے حلقوں میں, مسجد کی آبادی میں ان 5 اعمال کی اچھی طریقے سے نیت کرو. جتنا مجمع ہماری آواز سن رہا ہے سب اس بات کا عزم کر لے آج سے مضبوطی کے ساتھ, چاہے کوئی بھی حال ہمارے اوپر آ جائے ہم اپنے گھر کی تعلیم نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. پھر میرے محترم دوستو, چوتھی تشکیل وہ ہم نے بڑی اہمیت کے ساتھ آپ کو شروع میں بتائی تھی کہ ہماری عوام علماء سے مل جائے. اس کی بھی روزانہ ہمیں تشکیل کرتے ہیں. اس طرح ہمیں ایک ایک مسجد کو مسجد نبوی کے طرز پر لے کر آنا ہے. اس طرح ہمیں ایک ایک گھر کے اندر تعلیم زندہ کرنی ہے, کریں گے انشاءاللہ. پھر میرے محترم یہ ساری چیزیں جو قابو کے اندر آئیں گی, ان ساری چیزوں کے اندر جو جان پیدا ہوگی, ان ساری چیزوں کے اندر جو خاصیت پیدا ہوگی, یہ ساری چیزیں جو عمل کے اندر آئیں گی, یہ جب آئیں گی جب حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین کی طرح ہم اپنے علاقوں کو چھوڑ کر, اپنے گھروں کو چھوڑ کر, اپنی بستی کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلیں. آپ دیکھیے تو صحیح, ہم گھروں میں تعلیم کی بات کر رہے ہیں, ہم ایمان کے حلقوں کی باتیں کر رہے ہیں, ہم لوگ علماء کے پاس بیٹھنے کی باتیں کر رہے ہیں, ایمان کی خصلتیں آپ کو سنائی جا رہی ہیں. ایمان کے نام پر ہی ہمارا پورا عیدگاہ بھرا ہوا ہے, ایک محنت کے نام پر پورا مسلمان جمع ہوا ہے. اگر یہ نقل و حرکت نہ ہوتی, ان ساری چیزوں کا ہونا تو بہت دور کی بات, ان ساری چیزوں کا ہونا تو بہت دور کی بات, زمین پر کوئی اللہ کو سجدہ کرنے والا بھی موجود نہ ہوتا. سمجھ رہے ہماری بات نہیں سمجھ, ہم نہیں کہتے. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, اتنی قسمیں کھاتے, اتنی قسمیں کھاتے کہ لوگ کہتے اے ابو ہریرہ اتنی قسمیں مت کھاؤ. حیات الصحابہ کے اندر حضرت نے لکھا ہے, اے ابو ہریرہ اتنی قسمیں مت کھاؤ, اپنے حال کے اوپر رحم کرو, اپنے حال کے اوپر رحم کرو, اتنی قسمیں مت کھاؤ. اتنی قسمیں کھا کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ابو بکر نہ ہوتے تو زمین پر کوئی اللہ کو سجدہ کرنے والا نہ ہو. یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے نقل و حرکت مدینہ منورہ کو خالی کیا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ سے جماعتیں نکالی ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ 3 راتیں ایسی گزری تھی مدینے والوں کے اوپر کہ پورے مدینے میں کوئی بالغ مرد نہیں تھا جو عورتوں کی حفاظت کرتا, پورے مدینے میں کوئی بالغ مرد نہیں تھا جو گھروں کی حفاظت کرتا. پورا مدینہ ہی خالی ہو گیا. اس حال میں نکلا مدینہ منورہ سے. تو میرے محترم دوستو, نقل و حرکت کے واسطے اجتماع ہوتا ہے. اجتماع صرف جمع ہونے کے واسطے نہیں. ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے, اور بڑی عمدہ بات, بڑی اچھی بات ہے واقعی, آپ سمجھو اس بات کو اچھی طریقے سے. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارا اجتماع صرف تفہیم کے واسطے نہیں ہے. ہمارا اجتماع کس کے واسطے نہیں ہے؟
صرف تفہیم کے واسطے اجتماع نہیں ہے بلکہ تشکیل کے واسطے اجتماع ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس کے واسطے نہیں ہے, ہم تفہیم کے واسطے سمجھتے ہیں بھئی مجمع جمع ہو گیا, بات سمجھ لی, بات سمجھا دی, گھروں کو چلے جاؤ واپس. اس کے واسطے اجتماع نہیں کیا جا رہا. اجتماع کیا جا رہا ہے تشکیل کے واسطے. ہمارا آنے والا مجمع اللہ کے راستے میں نکلے, اس کے واسطے ہمارے اجتماع ہے. اس کے واسطے ہمارے کیا ہے؟ اجتماع. میرے محترم دوستو, اس نقل و حرکت پر ہمیں آنا ہے جس نقل و حرکت پر حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین چھوڑ کر گئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے, اذا تبایعتم بالعینہ, جب تم بیل کی اور اونٹوں کی تمہیں پکڑ لگے, کھیتی باڑی کے اندر محبتاً مشغول ہو جاؤ گے, تم اللہ کے راستے کی محنت کو چھوڑ دو گے, ذلت تمہارے اوپر مسلط ہو جائے گی. اور یہ ذلت اس وقت تک نہیں ہٹے گی, یہ ذلت اس وقت تک نہیں ہٹے گی جب تک تم دین کی طرف پلٹ کر نہ آ جاؤ. یعنی دین کی محنت کی طرف پلٹ کرنا, اس کی طرف پلٹ کر نہ آ جاؤ, دین کی محنت کی طرف پلٹ کرنا. حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین جس حال میں بھی ہوا کرتے تھے, کبھی اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں کمی نہیں کیے. اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے اندر کمی کرنا یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. اللہ کے راستے کے اندر کمی کرنا یہ اللہ کے ناراضگی کا سبب ہے. اس نقل و حرکت کا چھٹ جانا یہ ارتداد کے پھیل جانے کا سبب ہے. اس نقل و حرکت کی کمی ہو جانا یہ دین کے اندر شوق کے ختم ہو جانے کا سبب ہے. اس سے بڑھ کر اور کوئی نقصان نہیں. حضرت فرمایا کرتے ہیں, ہم نے زنا کو گناہ سمجھا ہے, ہم نے چوری کو گناہ سمجھا ہے, ہم نے شراب پینے کو گناہ سمجھا ہے, ہم نے نماز کے چھوڑ دینے کو گناہ سمجھا ہے. یہ سارے گناہ جس محنت کے چھٹ جانے کی وجہ سے وجود میں آ رہے ہوں, یہ سارے گناہ جس محنت کے چھٹ جانے کی وجہ سے وجود میں آ رہے ہوں, ابھی تک اس محنت کے چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھا. ابھی تک اس محنت کے چھوڑ دینے کو کیا نہیں سمجھا؟ گناہ نہیں سمجھا. اس واسطے فضائل بھی ہمارے سامنے ہونے چاہیے, وعیدیں بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے. ایک تھا, ایک خروج سے پیچھے رہ گئے. وعلی الثلاثة الذین خلفوا, وہ تین لوگ جن کے معاملے کو پیچھے کر دیا گیا. یہ وہ تین لوگ ہیں, کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مرارہ ابن ربیع, ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تینوں کے تینوں صحابی یہ حضرات ہیں جو ایک خروج سے پیچھے رہ گئے. فرماتے ہیں مدینہ کشادگی کے باوجود تنگ ہو گیا تھا ہمارے اوپر, مدینہ ہمارے لیے اجنبی ہو گیا تھا. سمجھنا ہماری بات کو اچھی طریقے سے. کوئی پورے مدینے میں سلام کا جواب دینے والا نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھا بھی نہیں کرا کرتے تھے. ہم جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے ہوں اس وقت جب ہم نگاہ پھیر لیتے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سے نگاہ پھیر لیا کرتے تھے. ہمارا پورا مدینہ اجنبی ہو گیا تھا. وجہ کیا ہوئی تھی؟ سال کا خروج رہ گیا تھا. ہم سمجھتے ہی نہیں وہ ایسے. مرارہ ابن ربیع کی اہلیہ ان کا حال بیان کر رہی ہے, ہلال ابن امیہ کی اہلیہ ان کا حال بیان کر رہی. یہ حال میرے شوہر کا ہے, 40 دن سے سوائے رونے کے کچھ نہیں کر رہے. رونا کس واسطے ہے؟ اللہ کے رسول ناراض ہے. ناراض کس واسطے ہے؟ ہر دفعہ اللہ کے راستے میں نکل رہے تھے, اس دفعہ اللہ کے راستے میں نہیں. کتنا بڑا مجمع ہوگا جن کا سالانہ خروج رکا ہوا ہے, سالانہ خروج نہیں ہوا. دکان پہ بھی ہیں, کھیت پہ بھی ہیں, بیوی بچے میں بھی ہیں, ہنس بھی رہے, خوش بھی ہو رہے, جو زندگی گزار رہے. ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ دین کی کمی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. دین کی محنت کی کمی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. اس کی بات کا ہمیں پوری طریقے سے دلوں کے اندر یقین ہونا چاہیے. پھر دوسری بات میرے محترم دوستو, آزار ہر ایک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. دیکھو آزار سے صرف فارغ جو ہوتے ہیں وہ تو فرشتے ہیں جنہیں کوئی عذر نہیں. وہ تو فرشتے ہیں جنہیں کوئی حاجت نہیں. حاجت سے فارغ صرف فرشتے ہیں. حاجت سے فارغ کون ہے؟ فرشتے. انہیں کھانے کی حاجت نہیں, پینے کی حاجت نہیں, کوئی بیماری نہیں, کوئی بیوی بچے نہیں. یہاں ساری ضرورتیں لگی ہوئی ہیں, ساری حاجتیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں, آزار لگے ہوئے ہیں. حضرت فرمایا کرتے تھے جب بھی تمہیں کوئی عذر پیش آیا کرے نکلنے میں, جب بھی کوئی عذر پیش آیا کرے فوراً حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کے آزار کو دیکھ لیا کرو. کس کو دیکھ لیا کرو؟ صحابہ. تمہارا کوئی عذر ایسا عذر نہیں ہوگا, تمہارا کوئی عذر ایسا عذر نہیں ہوگا جس عذر سے صحابہ رضی اللہ مجمعین گزر کر نہ گئے ہوں, جس عذر سے صحابہ نہ گزرے. بیماری ہے اللہ کے راستے میں نکل رہے, موٹاپا ہے اللہ کے راستے میں نکل رہے, بڑھاپا ہے اللہ کے راستے میں نکل رہے, بیٹی بیمار ہے اللہ کے راستے میں نکل رہے, فاقے آئے ہوئے ہیں اللہ کے راستے میں نکل رہے ہوئے, قحط آیا ہوا ہے اللہ کے راستے میں نکل رہے, گرمی ہے اللہ کے راستے میں نکل رہے, سردی ہے اللہ کے راستے میں نکل رہے, کھجورے درختوں کے اوپر تیار ہے اللہ کے راستے میں نکل رہے. کوئی ایک موقع تو ایسا بتاؤ جس میں صحابہ رضی اللہ مجمعین نے اللہ کے راستے کو چھوڑا. ایک موقع, ایک عذر ایسا بتاؤ.
مدینہ منورہ میں کھجوریں تیار تھیں جب یہ تبوک کے موقع پر خروج ہوا، جسے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ خود کہتے ہیں ہر ایک کھجور کے سائے میں بیٹھنے کو پسند کر رہا تھا۔ ہم ان کھجوروں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلے، ابھی تک ہم نے چھوڑ کر نکلنے کا مزاج نہیں بنایا۔ دیکھو، جو چیز اللہ کے واسطے چھوڑ دو گے اللہ اس کے اندر برکت دے دے گا، جو چیز اپنے واسطے بچا کر رکھو گے وہ ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ جو اللہ کے واسطے لگا دو گے باقی رہے گا۔ صحابہ رضی اللہ مجمعین ایسے لگایا کرتے تھے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے صحابہ رضی اللہ مجمعین نے کھجوریں چھوڑی، اللہ نے ان کھجوروں کے اندر ایسی برکت دی کہ دنیا کے ہر گھر کے اندر مدینہ منورہ میں مدینہ منورہ کی کھجوریں پہنچ گئی، دنیا کے ہر ملک کے اندر مدینہ منورہ کی کھجوریں پہنچی ہوئی ہیں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کھجوروں کو پہنچا دیا۔ صحابہ رضی اللہ مجمعین اپنے بیماروں کو چھوڑ کر نکلے، صحابہ اللہ جل جلالہ منواروں نے مدینے کی مٹی کے اندر شفا رکھ دی۔ صحابہ رضی اللہ مجمعین اپنے قبرستان کو چھوڑ کر نکلے۔ سمجھنا ہماری بات کو اچھی طریقے سے۔ ہم دلی والے تمنا کریں مہدیان مل جائے، ہم دلی والے تمنا کریں پنجپیران مل جائے، اور کون کون سے ہیں؟ ہر علاقے والے اپنے قبرستان لیے بیٹھے ہوئے۔ مدینہ کا قبرستان، مدینہ منورہ کا وہ مبارک قبرستان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے سامنے بنا ہوا قبرستان، اوہ بقیع غرقد۔ تمنا کیا کرتے تھے ہم یہاں نہ مریں، ہم یہاں دفن نہ ہوں، ہم یہاں سے کہیں دور جا کر اللہ کے راستے میں ہمارا انتقال۔ یہ کوئی صحابی نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے پہ کھڑے ہو کر تمنا کر رہے، یہ آدمی جہاں مرا ہے کاش یہاں دفن نہ ہوتا، یہاں سے کہیں دور جا کر اللہ کے راستے میں جب مرتا تو ایک موتی کا محل اس کے واسطے بنایا جاتا۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ بستر پر لیٹ کر تمنا کر رہے کہ میں یہاں نہ مرتا، اپنے جسم کو کھول کر دکھا رہے، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں تیر تلوار کا نشان نہ ہو، اس حال میں تمنا کر رہے کاش اللہ کے راستے کے اندر موت آتی تو کسی زخم سے روح نکلتی میری۔ حضرت عمرو بن جموع رضی اللہ تعالیٰ یہ پیر سے لنگڑے ہیں، تمنا کر کے نکلے مدینے سے، اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مدینے سے نکل رہا ہوں، اب پلٹ کر مدینہ منورہ واپس نہیں آنا چاہتا، احد میں شہید ہوئے، ساری کوشش کی جنازہ لے کر آنے کی، مدینہ جنازہ آ جائے، جنازہ مدینہ نہیں آیا، تمنا تھی کہ اب پلٹ کر واپس نہیں آنا چاہتا۔ آپ سوچئے تو صحیح، یہ مدینے سے نکلنے والے تمنا کیا کرتے تھے، ان تمناؤں کے ساتھ مدینے سے نکلا کرتے۔ ہماری چلے کی تمنا وہ بھی پوری نہیں ہو پاتی، ہمارے 4 مہینے کی تمنا وہ بھی پوری نہیں ہو پاتی۔ 20 سال عمر ہے، 60 4 مہینے گھر پہ لگ چکے ہیں، 30 سال عمر ہے، 90 4 مہینے گھر پہ لگ چکے ہیں، 40 سال عمر ہے، 120 4 مہینے گھر پہ لگ چکے ہیں۔ آپ سوچو تو صحیح، 120 4 مہینے جہاں گھر پہ لگ چکے ہوں وہاں ایک 4 مہینے اللہ کو دینا کون سی بڑی بات ہو جائے گی؟ ایک 4 مہینے کہاں دینا اللہ کو دینا کون سی بڑی بات ہو جائے گی؟ اس واسطے خروج کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں نقل و حرکت ایسی ہو جیسے حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کی نقل و حرکت، یہ دین کے ارتداد کو سامنے رکھ کر نکلا کرتے تھے، یہ خروج کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر نکلا کرتے تھے، اپنی کوئی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ نہیں جی مردو چلا لگ گیا سالانہ، میں کیسے 4 مہینے دے دوں؟ ابھی 2 سال پہلے تو 4 مہینے لگائے تھے، میں کیسے؟ 2 بیویاں ایک صحابی کی اپنے گھر واپس آئے، دونوں بیویاں تیار بیٹھی ہوئی، دونوں بیویوں نے گھر کے باہر چھڑکاؤ کیا ہوا، دونوں بیویوں نے ٹھنڈک کا انتظام کیا ہوا، دونوں بیویوں نے کھانا بنایا ہوا، یہ گھوڑے سے اتر ہی رہے تھے، اتنے میں پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ کہنے لگی دونوں بیویاں اللہ کے رسول تو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گرمی میں ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں ہو، پیاسے ہو، سفر میں ہو، اور میں بیویوں کے درمیان آرام سے بیٹھوں، یہیں سے گھوڑا گھمایا دوبارہ اللہ کے راستے میں نکل گیا، یہیں سے گھوڑا گھمایا۔ ہم تو خواہشات کے بندے بن کر رہ گئے، بالکل ہم نے تو اپنی خواہشات کو قربان کرنے کو بھی کچھ نہیں سمجھا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، ہمارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حقیقتاً یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 9 گھروں کا قربان کر رہے ہیں، اپنے گھروں کو قربان کر رہے ہیں، گھروں کے اندر چولہا تک نہیں جل رہا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں رأیت الہلال ثم الہلال ثم الہلال، کہ ایک چاند ہوتا، دوسرا چاند ہوتا، تیسرا چاند ہو جاتا، ہمارے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت ہے کہ اتنا بھی وہ نہیں تھا گھر کے اندر تیل کہ چراغ جل جاتا ہے جس تیل کے اندر، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 9 گھروں کی ضرورتوں کو قربان کیا ہے دنیا کے اندر دین کو پہنچانے کے واسطے، ہم اپنے ایک گھر کی خواہش قربان کرنے کے لیے تیار نہیں۔
نہیں جی، ہماری خواہشات متاثر ہو جائیں گی۔ بغیر بیوی کے کیسے نیند آئے گی؟ بغیر بچوں کے کیسے رہوں گا اللہ کے راستے میں نکل کر؟ بغیر بیوی بچوں کے کیسے دل لگے گا اللہ؟ اس زمانے میں سوائے بیوی بچوں اور دکان کے چھوڑنے کے اور کوئی قربانی نہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کی۔ میری بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اور جن بیوی بچوں کے واسطے ہم رک رہے، قرآن ان کی حالت بیان کرتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ یہ آج جن کی وجہ سے ہم دین سے بھاگ رہے، جن کی وجہ سے ہم جماعت سے بھاگ رہے، جن کی وجہ سے ہم اللہ کے راستے کو چھوڑے ہوئے ہیں، قیامت میں ایک نیکی چاہیے ہوگی باپ کو جنت میں داخل ہونے کے واسطے، بیٹا دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ ایک نیکی چاہیے ہوگی بھائی کو جنت میں داخل کرنے کے واسطے، بھائی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ اپنی آخرت بنائے گا، اپنی جنت بنائے گا، یہ نہیں دے گا۔ میرا مطلب سمجھنے کی کوشش کرو اچھی طریقے سے۔ ایک صحابی، ایک باپ ایک بیٹے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ہر ایک سے ایک گھر سے ایک آدمی جائے گا۔ اب دونوں کے درمیان بات چیت شروع ہو گئی۔ یہ اپنے بھائی باپ سے والد سے کہہ رہے والد صاحب مجھے جانے دیے، نہیں بیٹا مجھے جانے دو۔ اچھا والد صاحب ایسا کرتے ہیں قرعہ ڈال لیتے ہیں، قرعہ میں ابا بیٹے کا نام نکل کر آ گیا۔ باپ کہنے لگے بیٹے اپنا نام ہمیں دے دو۔ بیٹے کہنے لگے ابا جی مسئلہ آخرت کا ہے، دنیا کا نہیں ہے۔ مسئلہ کس کا ہے؟ آخرت کا ہے۔ مسئلہ آخرت کا ہے، دنیا کا نہیں ہے۔ اگر دنیا کا ہوتا تو میں آپ کو آگے رکھتا۔ مسئلہ آخرت کا، آپ کی قبر الگ ہے، میری قبر الگ ہوگی، آپ کا حشر الگ ہے، میرا حشر الگ ہوگا، آپ کی جنت الگ ہے، میری جنت الگ ہوگی۔ اس واسطے میں نے تو اللہ سے شہادت کو مانگ لیا ہے، آپ تو مجھے جا کر شہید ہو لیجیے، آپ مجھے جا کر کہاں ہونے دیجیے؟ شہید ہو لیجیے۔ میرے محترم آپ حضرات انصار ہو، انصار والی صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ ساری دنیا چل کر آپ کے یہاں آتی ہے، جو صفت دہلی والوں میں ہونی چاہیے، جو صفت مدینہ منورہ والوں میں تھی وہ صفت دہلی والوں کے اندر ہونی چاہیے۔ ابو ایوب انصاری وہ ہیں جن کے گھر پر اونٹنی جا کر رکی ہے۔ مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، اونٹ کی نکیل چھوڑ دیا آپ نے۔ جس گھر پر اونٹنی جا کر بیٹھے گی وہی گھر، اسی گھر کے اندر میرا قیام ہوگا۔ اونٹنی گئی جا کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھی، فرمایا ابو ایوب انصاری کے گھر میں میرا قیام ہوگا۔ مورخین نے لکھا ہے 3 دفعہ اونٹنی کو کھڑا کیا گیا، تینوں دفعہ اونٹنی جا کر ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھی۔ ایسا مبارک گھر ہے ابو ایوب انصاری، کیسی یادیں وابستہ ہوں گی اس گھر سے جس گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے ہوں۔ فرمایا کرتے تھے میں اوپر کی منزل میں ٹھہرا ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ٹھہرے ہوئے تھے، ہم کھانا بنا کر اللہ کے رسول کے یہاں بھیجا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھایا کرتے تھے، بچے ہوئے کھانے کو ہم کھایا کرتے تھے۔ ایک دن گھر کے اندر مٹکا ٹوٹ گیا، پانی پوری چھت کے اوپر بیٹھ گیا، جتنی بھی گرم کپڑے تھے، سردی کا دن تھا، جتنے بھی گرم کپڑے تھے ہم نے سارے کے سارے پانی کے اوپر ڈال دیے، کہیں کوئی قطرہ پانی کے اوپر نہ گر جائے۔ یہ اس گھر سے یادیں وابستہ ہے ابو ایوب انصاری۔ اور بڑھاپا آیا، نکلے اللہ کے راستے کے اندر، کہنے لگے جو سب سے دور جماعت چل رہی ہے اس جماعت کے اندر مجھے بھیج دو۔ قسطنطنیہ کے اندر جماعت چل رہی تھی، یزید اس جماعت کا سالار تھا، چلے گئے قسطنطنیہ، یزید ان کے پاس آیا، آپ بتائیے کیا خواہش ہے آپ کی، کیا خدمت میں آپ کے انجام دوں؟ فرمانے لگے میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، میرے انتقال کا وقت آ گیا ہے، اب میری تمنا یہ ہے جہاں تک ہو سکے میرے جنازوں کو کندھوں پہ لے کے اللہ کے راستے میں چلتے رہنا، اور جہاں آخری صف لگے مسلمانوں کی، جہاں دشمن کی صف لگی ہوئی ہو وہاں لے جا کر میرے جنازے کو دفنانا۔ یہ انصار کا حق ہوتا ہے۔ انصار کا حق یہ نہیں کہ یہ گھروں کے اندر بیٹھے رہے، انصار کا حق یہ نہیں کہ یہ آنے والوں کو کھانے کھلائیں یا آنے والوں کو کھانوں کا انتظام کر دے، کھانا پلانا۔ اور یہ صرف نصرت نہیں بلکہ نصرت یہ ہے جس تقاضے کو رکھ کر مہاجر تمہارے پاس آیا ہے اس تقاضے کو اپنا تقاضا بنا لو۔ ساری دنیا آپ کے ہاں چل کر آ رہی، اگر آپ ساری دنیا میں نہیں جا رہے، اگر دہلی والے ساری دنیا میں نہیں جا رہے تو اللہ کہیں ہم سے اس نعمت کو چھین نہ لے۔ سمجھو ہماری بات، آپ اچھی طرح دیکھتے ہو اپنے محلے کے اندر ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ہاں جب جاتا ہے، جب دوسرا پڑوسی اس کے ہاں آتا ہے، اگر پڑوسی کے ہاں پڑوسی نہیں جا رہا، بھئی آپ ہمارے یہاں، ہم 2 دفعہ آپ کے یہاں آئے تھے، آپ 1 دفعہ بھی ہمارے یہاں نہیں آئے، اب ہم آپ کے یہاں نہیں آئیں گے جب تک آپ ہمارے یہاں نہیں آؤ گے۔ ہمارے گھروں کے معمول ہیں، اگر ہم ملکوں میں نہیں جائیں گے تو ممالک ہمارے یہاں کیوں چل کر آئیں گے؟ اللہ یہ نعمت چھین لیتے ہیں ان لوگوں سے جو نعمت کی قدر نہیں کرتے، جو نعمت کی کیا نہیں کرتے؟
مدینہ والوں نے اس قدر کو سمجھا تھا۔ امام بستان المحدثین میں حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے اپنا قول نقل، امام مالک علیہ الرحمہ کا قول نقل کیا حضرت شاہ صاحب نے کہ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ تھے، 1,00,000 سے زیادہ صحابہ، 10,000 صحابہ ہیں جو مدینہ منورہ میں ہیں، باقی صحابہ کہاں ہیں کسی کو ان کی قبروں کا نہیں پتہ کہاں ہے۔ اردن میں صحابہ مدفون ہے، افریقہ کے جنگلوں میں صحابہ مدفون ہے، یہاں آپ ہندوستان میں صحابہ مدفون ہے، کوئی سمندر کے اندر، کوئی جنگل کے اندر، کوئی صحرا کے اندر، کوئی پہاڑوں کے اندر، اس طرح ان کی مبارک قبریں بنی ہیں کہ کسی کو خبر پتہ نہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے میرا یہ جی چاہتا ہے اس طرح حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کی قبروں کا اللہ کے علاوہ کسی کو خبر نہیں، اسی طرح کام کرنے والوں کی قبریں ملکوں کے اندر بنے، ان کی قبروں کا اللہ کے علاوہ کسی کو خبر نہ ہو، ان کی قبروں کا اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہ ہو کہ ان کی قبریں کہاں بنی۔ میرے محترم سمجھنے کی کوشش کرو اچھی طرح، خروج کی اہمیت کو جانو، خروج کی ضرورت کو جانو، اللہ کے راستے میں نکلنے کو ضروری سمجھو جیسا اللہ کے راستے میں نکلنا ضروری ہے۔ قرآن بار بار اس کو بیان کر رہا، انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلو۔ وَإِذِ اسْتَنفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، جب تمہیں نکلنے کو کہا جائے فوراً نکل جاؤ۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کا حکم ہونے کی وجہ سے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہونے کی وجہ سے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ جس طرح ہم نماز پڑھنے میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں، زکوٰۃ دینے میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں، روزہ رکھنے میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اسی طرح دین کی محنت کرنے میں بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اسی طرح دین کی محنت کرنے میں کس کے حکم کے پابند ہیں؟ اللہ کے۔ تو میرے محترم 100% نقل و حرکت کے اوپر آنا ہے، اور اس نقل و حرکت کے اوپر آنا ہے جس پر حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے۔ میں بار اس واسطے کہہ رہا ہوں تاکہ اس مزاج، وہ مزاج ہمارے اندر پیدا ہو۔ حضرت فرمایا کرتے تھے اگر صحابہ رضی اللہ مجمعین کے خروج کو جمع کیا جائے، کتنے خروج بتا رہے تھے؟ 37 خروج ہیں جو حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کے 70 خروج، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 37 خروج ہیں۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر ان خروج کو جمع کیا جائے اور ان کی سالانہ اوسط نکالی جائے تو حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کے خروج کا اوسط 4 مہینے سے لے کر 6 مہینے تک کا سالانہ اوسط نکل کر سامنے آتا ہے۔ کتنے اوسط؟ سالانہ 6 مہینے کا اوسط نکل کر سامنے آتا ہے۔ 6 ماہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہوا کرتی تھی، 4 ماہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہوا کرتی تھی۔ ہمارے کام کی پہلی سیڑھی ہے، اسے انتہا مت سمجھو کام کی کہ ہم نے 4 مہینے لگا لیے، خدا توفیق دے زندگی میں ایک دفعہ 4 مہینے لگ جائے، ایسا کوئی ہے ہی نہیں نظام ہمارے کام کا، نہیں۔ ایک مرتبہ اجتماع ہوا ایک جگہ، وہاں سے اجتماع سے واپسی ہو رہی تھی، ہمارے حضرت نے اجتماع میں بات کی اور کہا سالانہ 4 ماہ کے واسطے کون تیار؟ ہر سال 4 مہینے کے واسطے بتاؤ کون کون تیار؟ لوگوں نے نام لکھوائے۔ ایک صاحب بس میں کہنے لگے بیٹھ کر کہ جی سالانہ 4 مہینے کیا بات کر دیا آپ نے، بس خدا توفیق دے زندگی میں ایک دفعہ 4 مہینے لگ جائے، موقع ہو چلہ لگتے رہے۔ اوہ میاں جی محراب بیٹھے ہوئے تھے، میاں جی محراب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت یافتہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص لوگوں میں میاں جی محراب ناراض ہوئے، ایسے سخت ناراض ہوئے کہ لاٹھی اٹھا لی مارنے کے واسطے۔ کیا اٹھا لی؟ لاٹھی۔ مارنے والے ہی تھے سر پہ کہ بس کے اوپر سامان رکھنے کی جو جگہ ہوتی ہے نا، جال سے لگا ہوا ہوتا ہے، وہ لاٹھی لا کر اس میں پھنس گئی، ورنہ اس دن تو سر پہ لاٹھی مار ہی دیتے۔ کہنے لگے ہم نے ہمیشہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سنا، ہم نے ہمیشہ پوری زندگی حضرت اقدس مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سنا ہے کہ ہر سال 4 ماہ لگانے کو اپنا جزو زندگی بنانا ہے۔ لکھا ہوا ملفوظ، چھپا ہوا ملفوظ نقل کر رہے ہیں ہم تو آپ سے۔ حضرت اقدس مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو خطوط جمع کیے، اس خط کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے کہ ہر سال 4 ماہ لگانے کو اپنا جزو زندگی بنا لو، اگر ہر سال 4 ماہ لگانے کو اپنا جزو زندگی نہیں بنایا تو ایمان کی حلاوت نہیں چکھ سکتے۔ کیا نہیں چکھ سکتے؟ ہم چلہ لگانے کو، چلے کو تو عورتوں کے واسطے چھوڑ دو، خدا کے واسطے چلے کس کے واسطے؟ مستورات کے واسطے۔ مردوں کی ترتیب کیا ہے؟ ہر سال کے سالانہ 4 ماہ، چاہے جو بھی حالات آ جائے ہمارے اوپر، زیادہ سے زیادہ موت ہی تو آئے گی، زیادہ سے زیادہ رخصتی تو ہوں گے دنیا سے، اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ سوچیے تو صحیح،
بیٹی گھر کے اندر بیمار ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، واپس آئے دیکھا سامنے سے لوگ چلتے ہوئے آ رہے، اے لوگوں تم کہاں سے چلتے ہوئے آ رہے؟ یا رسول اللہ ابھی آپ کی بیٹی کو دفنا کرا رہے ہیں۔ جب اللہ کے رسول اپنی بیٹی کے مرض میں نکل سکتے ہیں، وفات کے وقت وہاں موجود نہ ہو، اب ہمارے گھر کے بچوں کی کیا حیثیت رہ گئی، ہمارے گھر کی بیوی کی کیا حیثیت رہ گئی، ہمارے کارخانے کاروبار کی کیا حیثیت رہ گئی؟ ہم اس واسطے نہیں نکل رہے۔ ہم نے خدا بنایا ہوا ہے اپنے آپ کو، گھر کا نظام میں چلا رہا ہوں، اللہ نہیں چلا رہے، نعوذ باللہ۔ میں نہیں ہوں گا تو کیسے چلے گا؟ ارے اگر تم دنیا سے چلے گئے جب بھی تو کوئی نہ کوئی چلائے گا۔ سمجھو بات اچھی طریقے سے۔ میرے محترم دوستو، سالانہ 4 مہینے کا عزم کر لو، ہمارا پورا مجمع بڑے وقار کے ساتھ، ہمارا پورا مجمع بڑے اہتمام کے ساتھ، ہمارا پورا مجمع بڑے اطمینان کے ساتھ، ہمارا پورا مجمع اطمینان کے ساتھ تشکیل میں ہمارا معاون ہو۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، قدم اٹھانا انسان کا کام ہے۔ کیا کرنا؟ قدم کا اٹھانا کس کا کام ہے؟ قدم کا اٹھانا انسان کا کام ہے، قدم کا رکھوانا اللہ کا کام ہے۔ حیات الصحابہ میں اس ملفوظ کو نقل کیا ہے، قدم کا رکھوانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ اس واسطے پورا مجمع کھڑے ہو کر اطمینان کے ساتھ اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو کر، سب سے پہلے علماء حضرات دوسرے سال کے لیے، جن کا سال نہیں لگا وہ سال کے لیے، اور پورا ہمارا مجمع جو ہے جن کے 3 مرتبہ 4 ماہ لگ چکے ہیں وہ بیرون کے لیے، اور جن کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے۔ دیکھو میرے محترم، ایسا تو کوئی باقی نہ رہے آج اس پنڈال کے اندر، جتنا ہمارا مجمع موجود ہے وہ ایسا کوئی فرد باقی نہ رہے۔ اس اجتماع 4 سال بعد آپ کے اجتماع ہو رہا 3 سال بعد، بس عزم کر لو اس بات کا، عزم کر لو اس بات کا، اس اجتماع کو ایسا کر کے دکھانا ہے اللہ کو کہ 100% مجمع اس اجتماع سے خروج کرے۔ یہ دہلی والوں کے اجتماع کی کامیابی ہے۔ کھڑے ہو کر 4 مہینے کے واسطے نام لکھوائے، پورا مجمع کھڑے ہو کر عزم کرے، ارادے کرے۔